أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم نقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ. سورة البقرہ آیت نمبر 33. قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، انبئہم، بتا دے فرشتوں کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما، پھر جب انبأہم، بتا دیے اس نے، باسمائہم، ان کے نام، قالا، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو، الم اقل لکم، آیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. پشت میں ترجمہ ہے، قال یا آدم، اللہ فرمائے اے آدم علیہ السلام، انبئہم، اخیر دویتا، باسمائہم، نمونہ ددی سزنو، فلما، پس ہر کلچ، انبأہم، اخودل فرشتوتا، باسمائہم، دہغی نمونہ، قالا، اللہ فرمائے، الم اقل لکم، آیا مانو ویلی، لکم تاستا، انی چی بے شک از عالم و خبیگم، غیب السماوات والارض، پپٹو خبر دا اسمان او دزمکی، و عالم او زخبیگم، ما پہا و سبان دی تبدونا چی تاسو اخکارا کھوئی، وما کنتم تکتمون، او ہا سوچ تاسو پٹوئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کا ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر سب امور ملائکہ کو بتا دیے، وہ بھی سب حیران رہ گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے احاطہ علمی پر بہت حیرت زدہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آیا میں نے تم کو نہیں فرمایا تھا کہ ہم جملہ مخفی امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں پوشیدہ ہے وہ سب ہم کو معلوم ہے. اس آیت میں علم کی فضیلت عبارت پر ثابت ہوئی. دیکھیے عبارت میں ملائکہ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ معصوم، مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے، اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ عبارت تو خاصہ مخلوقات کا ہے، خدا کی صفت نہیں. البتہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے، اس لیے قابل خلافت یہی ہوا، کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے. اس آیت میں علم کی فضیلت معلوم ہوئی، لیکن اس سے وہ علم مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور انسان کی ابدی زندگی کی کامیابی کی ضمانت اس میں پائی جاتی ہو، ورنہ وہ علم جو صرف انسان کا پیٹ پالنے تک محدود ہو، اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوتی، اور نہیں اس سے ابدی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. دنیاوی علم کے حصول میں بھی اگر خلق خدا کی خدمت یا رزق حلال کے حصول کا جذبہ
کار فرما ہو تو حسن نیت اختیار کرنے کے بعد یہ بھی نیکی کا ذریعہ ہے، اور اگر کہیں دینی علوم میں اخلاص کا جذبہ کار فرما نہ ہو تو دینی علوم کی حصول پر بھی ثواب ملنا مشکل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔